گزشتہ ایک دو دن سے سوشل میڈیا پر تیزی سے گردش کرتی ہوئی یہ خبر کہ پاکستان کے شہر ملتان سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان وقاص رضا، جس نے اپنے فیملی گروپ میں اپنی موت سے پہلے یہ میسج کیا کہ میری ڈیڈ باڈی آفس سے آ کر لے جانا، اور اس کے بعد وہ اپنے آفس میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ ہم اکثر اخبار کے کسی کونے میں یا سوشل میڈیا کی کسی پوسٹ میں ایک خبر پڑھتی ہیں، فلاں نوجوان نے خودکشی کر لی، فلاں عورت نے اپنی جان لے لی۔ ہم ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، بعض اوقات طنز بھی کر جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اس دل دہلا دینے والے عمل کے پیچھے چھپی چیخ کو سننے کی کوشش کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی انسان زندگی جیسی قیمتی نعمت کو ختم کرنے پر کیوں مجبور ہوتا ہے؟ واللہ انسان کو زندگی میں سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے ہوتی ہے، تو وہ انسان کس قدر مجبور ہوا ہوگا کہ اس نے اپنی ہی جان اپنے ہی ہاتھوں لے لی۔ اگر کہا جائے تو یہ زندگی کا سب سے مشکل وقت ہے۔ خودکشی ایک صدمہ ہے، یہ ایک ایسی خاموش جنگ کا آخری وار ہے، کہ ایک ایسی جنگ جو انسان تنہائی، دکھ، مینٹلی سٹریس، سماجی بے حسی اور خود ساختہ یا خارجی توقعات کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے۔ خودکشی کرنے والا کمزور نہیں ہوتا، وہ بس تھک چکا ہوتا ہے۔ وہ انسان ہوتا ہے جو صبر کرتا رہا، روتا رہا، برداشت کرتا رہا، اور جب اسے کوئی دروازہ نہیں ملا تو اس نے دیوار توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہر انسان مینٹلی طور پر اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا کہ وہ ٹرامے کو برداشت کر لے۔ ہر انسان مینٹلی طور پر اتنا کیپیبل نہیں ہوتا جو ہر آزمائش کو سر کر جائے۔ ہر انسان کا ایمان اور توکل اتنا پختہ نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیں جان کی حرمت سکھاتا ہے۔ بے شک خودکشی حرام ہے، لیکن جو اس حد تک پہنچ جائے وہ سزا سے پہلے ہمدردی کا مستحق ہے، کیونکہ جس نے مرنے کا فیصلہ کیا ہے اس نے جی کر بھی تو دیکھا ہوگا، زندگی اس پر موت سے زیادہ سخت رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ وہ کمزوروں کو تانوں سے رونتے، بلکہ وہ ان زخموں پر مرہم رکھتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو برا بھلا کہنے کی بجائے ان کے خاندان، دوستوں اور مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی صرف ایک سننے والا کان، ایک ہمدرد نظر، ایک نرم لمس کسی کو موت سے واپس لا سکتے ہیں۔ ہماری معاشرت میں ذہنی بیماری کو ابھی بھی کمزوری، گناہ یا جنون سمجھا جاتا ہے۔ ہم ڈپریشن میں مبتلا افراد کو ایمان کمزور ہے یا اللہ سے دور ہو کہہ کر مزید تنہا کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مینٹل ہیلتھ کو اسی سنجیدگی سے لیں جس طرح ہم فزیکلی ہیلتھ کو لیتے ہیں۔ مساجد، مدارس، گھر، سکول، کالجز، یونیورسٹیز ہمیں ذہنی سکون، جذباتی تعاون اور سماجی فہم کی تعلیم دینا ہوگی۔ جو خودکشی کر چکے ہیں ان کے لیے قضا کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لواحقین کے لیے تسلی کا سامان بننا چاہیے، اور باقی دنیا کے لیے یہ واقعہ ایک پکار بن جانا چاہیے کہ ہمیں اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے ارد گرد موجود خاموش مسکراہٹوں کی سچائی جاننی ہے، اور جو زندہ ہیں اور ابھی بھی تکلیف میں ہیں انہیں ہماری ضرورت ہے۔ ہم ان کے لیے وہ دروازہ بن سکتے ہیں جس کی تلاش میں وہ دیواروں سے ٹکرا رہے ہیں۔ تو آئیے زندگی کا انتخاب کریں، آئیے زندگی بانٹیں، آئیے سنیں تاکہ کوئی خاموش نہ مرے۔ زندگی کوئی سہانا خواب نہیں ہوتی، یہ ایک مسلسل آزمائش کا میدان ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات ضرور آتے ہیں جب ہر سمت اندھیرا چھا جاتا ہے، دل بکھرنے لگتا ہے اور روح تھکن سے چور ہونے لگتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ساری کائنات ہمارے خلاف ہو گئی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہی لمحات ہوتے ہیں جب اللہ ہمیں آزماتا ہے، پرکھتا ہے اور ہمارے اندر وہ طاقت جگاتا ہے جس سے ہم خود میں ناواقف ہوتے ہیں۔ مشکلات کبھی بھی مستقل نہیں ہوتی، یہ زندگی کا ایک مرحلہ ہوتی ہیں، ایک عارضی موسم، مگر ان سے لڑنے کا ہنر آ جائے تو یہی موسم انسان کو پختگی، فہم اور قرب الہی عطا کر دیتے ہیں۔ مشکل وقت نہ صرف انسان کے صبر کا امتحان لیتا ہے بلکہ اس کے ایمان، فہم اور حوصلے کا آئینہ بھی بن جاتا ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے جب رشتے پرکھے جاتے ہیں، نیتیں بے نقاب ہوتی ہیں اور انسان کی اصل پہچان ابھرتی ہے۔ بعض اوقات اللہ لوگوں کو ہمارے آس پاس ہٹا دیتا ہے تاکہ ہم صرف اسی پر توکل کرنا سیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ شرح ورس نمبر 6 میں فرماتے ہیں، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہمارے لیے امید، تسلی اور یقین کا چراغ ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر اندھیرے کے ساتھ ایک سویرا ہے، ہر زخم کے ساتھ ایک مرہم اور ہر آزمائش کے بعد ایک انعام ہے۔ تو لڑنا کیوں ضروری ہے؟ اگر انسان مشکل کے سامنے جھک جائے تو وہ نہ صرف خود ہار جاتا ہے بلکہ انسانیت ہار جاتی ہے، بلکہ اپنے خواب، اپنا ایمان، اپنے خاندان کی امیدوں کو بھی دفن کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ لڑنا سیکھ لے تو یہی مشکلات اس کے لیے کامیابی کا زینہ بن جاتی ہیں۔
مشکل حالات ہمیں سکھاتے ہیں صبر کرنا کمزوری نہیں طاقت ہے. مشکل حالات ہمیں سکھاتے ہیں خاموشی اختیار کرنا بزدلی نہیں حکمت ہے. مشکل حالات ہمیں سکھاتے ہیں کہ آنسو بہانا ندامت نہیں تطہیر قلب ہے. نماز اور دعا کو لازم پکڑیں. ان مسائل کے درمیان اللہ وہ ہستی ہے جو مایوسی میں امید، اندھیرے میں روشنی اور کرم میں سکون عطا کرتا ہے. اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. مخلص لوگ آئینہ ہوتے ہیں جو نہ صرف سچ دکھاتے ہیں بلکہ گرنے پر سنبھالتے بھی ہیں. خود پر رحم کریں، خود کو الزام نہ دیں، سیلف بلیم نہ کریں. مشکل حالات ہمیشہ آپ کی غلطی نہیں ہوتے، بعض اوقات یہ اللہ کی طرف سے ترقی کی سیڑھی ہوتے ہیں. اور سب سے بہتر ہے علم، عبادت اور عمل سے دل و دماغ کو مشغول رکھیں. اپنے آپ کو اس میں بزی رکھیں. فکری اور روحانی مصروفیت شیطانی وسوسوں سے نجات دیتی ہے. زندگی ایک امتحان ہے اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو ہر سوال کا جواب صبر و شکر، دعا اور جدوجہد سے دیتا ہے. مشکلات آپ کو توڑنے نہیں بنانی آتی ہیں. اگر آپ نے ان کا سامنا کرنا سیکھ لیا تو آپ نہ صرف ایک مضبوط انسان بنیں گے بلکہ دوسروں کے لیے روشنی کا مینار بھی. زندگی سے نہ ہاریں کیونکہ جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے وہی آپ کے دل کی ٹوٹ پھوٹ کو بھی جوڑنے والا ہے. اسلام دین فطرت ہے. یہ انسان کو صرف عبادات ہی نہیں سکھاتا بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے. جہاں اسلام نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی عبادات کی تلقین کرتا ہے وہیں انسانی جان کی حرمت، عزت نفس اور حوصلہ صبر کی تعلیم بھی دیتا ہے. اسلام کی نظر میں خودکشی نہ صرف ایک کبیرہ گناہ ہے بلکہ اللہ کی ذات رحمت سے مایوسی کی علامت بھی ہے. اسلام کے مطابق زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے. انسان اس کا مالک نہیں بلکہ محافظ اور امانت دار بھی ہے. اس لیے اپنی جان لینا گویا اس امانت کو ضائع کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء ورس نمبر 29 میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. اس آیت میں سوسائڈ کی حرمت کو واضح کر دیا گیا. اللہ کی رحمت سے مایوسی کسی مومن کا شیوا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کے بارے میں کئی وعیدیں بیان کی ہیں. جو شخص پہاڑ سے گرے گا اور مرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں گرتا رہے گا. جو زہر پی کر مرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں زہر پیتا رہے گا. جو اپنے آپ کو ہتھیار سے قتل کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ اپنے آپ کو مارتا رہے گا. یہ حدیث ظاہر کرتی ہیں کہ سوسائڈ محض ایک دنیاوی فعل نہیں بلکہ ایک ایسا جرم ہے جس کا انجام ہے اخروی عذاب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے، سب کے لیے آسانی کرے اور سب کی بخشش فرمائے. خودکشی کرنے والے اکثر شدید ذہنی، جذباتی یا سماجی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. ڈپریشن، تنہائی، احساس کمتری، غربت، ظلم، گھریلو مسائل یا سماجی دباؤ انہیں اس نہج پر لا دیتا ہے. مگر اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صبر آزمائش کا مقابلہ کرنے کا پہلا ہتھیار ہے. دعا دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہے. اللہ پر توکل انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے. سورہ طلاق ورس نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو خودکشی اکثر اس وقت ہوتی ہے جب انسان دل سے ہار مان چکا ہوتا ہے. یہ دراصل مایوسی کا اظہار ہے، جبکہ اسلام مایوسی کو شیطانی وسوسہ قرار دیتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. سورہ زمر ورس نمبر 53. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف پلٹے، رکے نہیں، گرے تو سنبھلے اور سنبھلے تو اس سے جٹ جائے. اسلامی معاشرہ ایک جسم کی مانند ہے. اگر ایک عضو دکھی ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے. ہمیں ایسے افراد کے لیے رحم دلی، توجہ اور وقت نکالنے کی ضرورت ہے. ان کی بات سنیں، ان کے دکھ کو چھوٹا نہ کہیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کو اپنے لمس کا احساس دلائیں، اپنے ہونے کا، ان کے ہونے کا احساس دلائیں. انہیں بتائیں کہ تم ہو تو سب کچھ ہے، تم نہیں تو کچھ بھی نہیں. انہیں ماہر علماء یا ماہر نفسیات سے رجوع کروائیں. لیکن ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی کے لیے 5-10 منٹ نہیں ہے. میں اکثر کہا کرتی ہوں، ملٹیپل لیکچرز میں کہہ چکی ہوں کہ اسلام میں صدقے کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے. آپ موجودہ دور میں اگر اپنے پریشیس 10 منٹ کسی کو دیتے ہیں تو وہ بہترین صدقہ ہے. اس کو صدقہ سمجھ کر ہی کسی کو دے دیں. اسلام خودکشی کو سختی سے منع کرتا ہے مگر یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان کو نفرت یا طعن و تشنیع سے نہیں، محبت، فہم اور رحمت سے راہ پر لایا جائے. اگر کوئی شخص اس گناہ میں مبتلا ہو چکا ہو تو ہم اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، اس کے اہل خانہ کو سہارا دیں، اور اگر کوئی شخص اس سوچ کے قریب ہے تو اس کا ہاتھ تھامیں، اس کی تاریکی میں روشنی بنے اور اسے اللہ کی رحمت کی طرف پلٹا دیں. خودکشی ایک چیخ ہوتی ہے جو سنائی نہیں دیتی، ایک آہ ہوتی ہے جو لبوں تک پہنچنے سے پہلے مر جاتی ہے. جب کوئی نوجوان، طالب علم، بیٹی یا مزدور اپنی جان لے لیتا ہے تو ہم تعجب کرتی ہیں، سرسری افسوس کرتے ہیں، گوسپس کرتے ہیں اور پھر اگلے لمحے اسے کمزور ایمان کا تانا دے کر بھول جاتے ہیں. مگر کیا ہم نے کبھی سوچا ہے
क्या वाकई वो सिर्फ अपने आप का कातिल था या हम सब उसकी मौत के खामोश शरीक थे? जरा अपना जायजा लें। हमारा माशरा बज़ाहिर नेक, स्पिरिचुअल, महज़ब, मजहबी और इखलाकी इक़्तिदार का अलमबरदार है, मगर असल चेहरा बेहिसी, ज़ाहिरदारी, तबक़ाती फ़र्क, किरदार कशी और ज़हनी तशद्दुद से भरा हुआ। जब कोई लड़की खुद मुख्तार होना चाहती है, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती है, आला तालीम हासिल करना चाहती है, तो हम अपने हक के लिए बोलती है, तो हम उसे बदकिरदार का लक़ब दे देते हैं। जब कोई तालिबे इल्म फेल हो जाए तो हम उसे नाकाम इंसान कहकर ज़हनी मौत देते हैं। जब कोई बेरोज़गार बाप अपनी बेटी की फीस ना दे सके तो हम उसे इज्जत से खाली करार देकर शर्मिंदगी में झोंक देते हैं। हम कहते हैं खुदकुशी हराम है, इस्लाम में सुसाइड हराम है, मगर हम ये नहीं पूछते कि इसे जिंदा रहने के काबिल छोड़ा भी था। हम ज़हनी बीमारी को गुनाह, अफसरदगी को ड्रामा समझते हैं। अगर कोई शख्स मदद मांगे तो हम उसे पागल या कमज़ोर कहकर मज़ीद तनहा कर देते हैं। उसको जजमेंटल होकर हम लोग जज करते हैं। हम बच्चे के नंबर गिनते हैं, बेटी का रंग तोलते हैं, बीवी का सब्र आजमाते हैं और बेटे की तनख्वाह पर रिश्तेदारी का हक तय करते हैं। यानी हम दूसरों के वजूद में सुराग करते हैं और जब वो डूब जाए तो कहते हैं काश तैरना सीख लेता, काश इसको तैरना आता। जब अदालतें साल हर साल इंसाफ ना दे सकें, जब तालीमी अदारे तलबा को सिर्फ नंबरों का गुलाम बनाएं, जब हॉस्पिटल्स नफ्सियाती मरीजों के लिए जगह ना रखें और जब पुलिस सिर्फ ताकतवर की नौकर बन जाए, तो इंसान कहाँ जाए? कहाँ जाए इंसान? सच तो ये है कि खुदकुशी अक्सर जुर्म नहीं होती, वो माशरती, कानूनी और नफ्सियाती निज़ाम के खिलाफ एक खामोश बगावत होती है। इस्लामी तालीमात हमें क्या कहती हैं? इस्लाम तो कहता है वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा कान बिकुम रहीमा, और अपनी जानों को हलाक ना करो, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। लेकिन क्या हमारा माशरा अल्लाह की इस मेहरबानी का परतू है, या हम अल्लाह के रहम को सख्त जुबान, सर्द रवैये और बेदर्द फैसलों से दबाते जा रहे हैं? हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमने एज अ फर्द माशरे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कभी देखा है? ये वक्त है कि हम खुदकुशी करने वालों को सिर्फ गुनाहगार कहने की बजाय खुद पर नजर डालें। हमने कितने चेहरों से मुस्कुराहटें छीनी, कितनी दुआएं तमस्खुर बना दी, कितनी तन्हाइयाँ खुद पैदा कर दी। अब भी वक्त है बच्चों को नंबर नहीं मोहब्बत दे, अब भी वक्त है ख़वातीन को बंदिश नहीं तहफ़्फ़ुज़ दे, अब भी वक्त है नौजवानों को मायूसी नहीं सिमत दे, अब भी वक्त है बूढ़ों को बोझ नहीं बरकत समझे, और सबसे बढ़कर दिलों को जिंदा करें। खुदकुशी महज एक फर्द की मौत नहीं, ये पूरे माशरे के ज़मीर की मौत होती है। आइए हम अपने माशरे को इस कदर नरम, रोशन और शफाफ बना दें कि कोई शख्स मौत को आखिरी हल ना समझे, वरना हर खुदकुशी के पीछे हम सबका चेहरा होगा, बदनुमा मगर खामोश। इतनी स्पेस पैदा करें कि कोई अपनी तकलीफ आपसे बांटने के लिए सोचे नहीं, हिचकिचाहट महसूस ना करे। इतनी स्पेस किसी को दें, यकीन जाने जिस रोज़ आप मेंटल हेल्थ को कुछ समझने लग जाएंगे, इसके मुतालिक सोचने और बात करना शुरू कर देंगे, इस माशरे में फिर से फूल खिलेंगे।